السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ قیامت کا بیان اس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے۔ جیسا کہ اس عنوان کو میں 15 دن پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، یعنی یہ عنوان شروع ہو چکا ہے، قیامت کے تعلق سے ہم تفصیل سے کچھ باتیں سنیں گے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ تو اس سے پہلے کے درس میں جو ہم لوگ قیامت کے تعلق سے سنے تھے کہ قیامت کیسے آئے گی، اور قیامت کے دن پر جن لوگوں کو شک ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا دلیل دیتا ہے کہ قیامت یقیناً آنے ہی والی ہیں، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسا زندہ کرے گا، وہ زندہ کرنے کے تعلق سے بھی کئی دلائل جو قرآن سے ہم لوگوں نے دیکھیں۔ اور اسی طرح سور کیا ہے، سور کیسا پھونکا جائے گا، سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا، اور دوبارہ کیسا لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر میں کیسا جمع ہوں گے، اور اس دن لوگوں کی حالت کیسی ہوگی جب لوگ دوبارہ میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ تمام باتیں ہم لوگ پچھلے درس میں سنے تھے۔ تو چلیے اس کے بعد ہم لوگ آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہتا ہے کہ اس دن کیا ہوگا۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس روز بہت سے چہرے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ قیامت کے میدان میں لوگوں کی حالت کیا ہوگی یہ ہم لوگ سن رہے تھے۔ تو اس دن کچھ نیک لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف وہ لوگ دیکھتے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ یونس آیت نمبر 62، 63، 64 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے بچتے رہے۔ یعنی قیامت کے دن جہاں پر گناہ گار لوگ، مشرک اور کافر لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے ہوں گے، پسینے میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے ہوں گے، تو وہیں پر کچھ نیک لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، وہ اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے ہوں گے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد
ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا تھا، یعنی پچھلے ہفتے تفصیل سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ قیامت کے دن جہاں گرمی ہوگی، تکلیف ہوگی، وہیں پر اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ بھی ہوگا، عرش کا سایہ. اس سائے کے نیچے جو لوگ چلے جائیں گے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی بھوک، کوئی پیاس، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے سنے تھے. چلیے اس کے بعد قیامت کے دن لوگوں کی حالت کیسی ہوگی، کون سے لوگ، کون سے نیکیاں کرنے والے، کون سے گناہ کرنے والے کیسے ہوں گے، ہم ایک ایک کر کے کیونکہ تفصیل سے سن رہے ہیں تو یاد رکھو ان باتوں کو بھی. مؤذن جو ہوگا، مؤذن کون؟ اذان دینے والے، اذان کہنے والے جو مؤذن ہیں مسجدوں میں اذان کہنے والے، ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ مؤذن کی گردن طویل کر دی جائے گی، یعنی اونچی ہوگی. سب سے زیادہ لمبی گردن اگر کسی کی ہوگی تو وہ قیامت کے دن مؤذن کی ہوں گی، کیونکہ قیامت کے دن وہ پہچانا جائے کہ یہ تھا وہ بندہ جو دنیا میں 5 ٹائم اذان کہتے ہوئے یہ آواز لگاتا تھا کہ اے لوگو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور لوگوں کو نیکی کی طرف اور کامیابی کی طرف، نماز کی طرف بلاتا تھا. یہ مؤذن کی فضیلت ہوگی کہ سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے، پہچان لیں گے. جن مؤذنوں کی اونچی گردن ہوگی ان کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ دنیا میں اذان دیتے تھے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے، تو یہ مؤذن کی پہچان ہوگی، یہ اس کے لیے ایک عزت ہوگی. کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی. تو یاد رکھو یہ قیامت کا منظر، قیامت کے میدان کی حالت چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ہم قیامت سے شروع کریں تو اب قیامت کے میدان تک آ کے پہنچے کہ اب میدان میں کیا ہونے والا ہے اس دن، ذرا غور سے سننا. ایک تو مؤذن کی گردن طویل ہوگی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کے ہاتھ، پاؤں، چہرے وضو کے اثرات کی وجہ سے قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت. اب یہاں پر نمازیوں کی بھی الگ سے فضیلت ہے، یعنی وضو بنانے والے. کون وضو بنائیں گے؟ جو لوگ نماز پڑھتے تھے وہی تو 5 ٹائم کیا ہے نماز کے لیے جاتے تھے تو وضو بناتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو خواتین بھی وضو بناتی تھی. تو وضو بنانے کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں قیامت کے دن چمکتے ہوئے ہوں گے، چاند کی طرح روشن ہوں گے. یہ بھی قیامت کے دن نمازیوں کی الگ سے فضیلت ہوگی. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، جن ممبروں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. اس حدیث کے تعلق سے بھی پچھلے درسوں میں تفصیل سے بات بتایا. صرف اللہ کے لیے محبت جن کی ہوگی آپس میں، ان کے لیے یہ فضیلت ہوگی کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھیں گے. ایسے ایسے ممبر ہوں گے کہ ان ممبروں کو دیکھ کر انبیاء بھی خواہش کریں گے، شہداء بھی خواہش کریں گے. کیا بہترین چیز ہے بھائی، کیا بہترین مقام ان کو ملا. تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. امیری غریبی کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، وہ دینداری کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، دیندار لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت، ان کی دوستی، ان کی رشتہ داری جو ہوگی، آپس میں تعلقات جو ہوں گے وہ صرف اللہ کے لیے ہوں گے. وہ امیری غریبی کی وجہ سے، خونی رشتوں کی وجہ سے، خاندانوں کی وجہ سے محبت نہیں ہوگی. صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو یہ فضیلت بھی ملے گی. پھر اسی طرح ایک اور بات، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے سب سے زیادہ قریب اور مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جن کے سب سے اچھے اخلاق ہوں گے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. تو یاد رکھیے یہ قیامت کے دن کی کچھ لوگوں کے، نیک لوگوں کی فضیلتیں ہیں. اگر یہ نیکیاں کر کے ہم دنیا میں جائیں گے تو پھر ہم لوگوں کو یہ فضیلت ملنے والی. کیا؟ اللہ کے رسول کے قریب رہنے کا موقع. اللہ کے رسول جن کو سب سے زیادہ پسند کریں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو قیامت کے دن اللہ کے رسول کے قریب ہونے والے، دنیا میں جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. حالانکہ ہم اخلاق کے تعلق سے کئی مرتبہ سنیں، اچھے اخلاق کیا ہے، برے اخلاق کیا ہیں. یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو تفصیل سے اس سے پہلے درسوں میں سننے کو ملی ہے، اس لیے اس پہ زیادہ بات نہ کرتے ہوئے بس اخلاق اچھے بنانے کی کوشش کریں. ہم فرق کر سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہیں. ہم اگر غور کریں گے، ہم اگر اپنا جائزہ لیں گے، ہمارے اپنے اخلاق ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں. ہم لڑائیاں جھگڑے تو نہیں کر رہے، ہم کینہ، تکبر، حسد، جلن، یہ تمام چیزیں تو نہیں رکھ رہے. ہماری زبان پہ پابندی ہے یا پھر ہماری زبان خینچی کی طرح چلتی ہے، یا پھر ہم نرم دل ہے یا پھر ہم سخت دل ہے. یہ تمام چیزیں ہم خود اگر غور کریں گے تو ہم فرق کر سکتے
سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کیسے ہے. ہمارے اخلاق پہ ہمیں غور کرنا ہے. کیوں؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اگر رہنا ہے اور اللہ کے رسول جن لوگوں کو پسند کریں گے ان لوگوں میں شامل ہونا ہے تو پھر دنیا میں اچھے اخلاق ضروری ہے. صرف نماز روزے ہی نہیں. دیکھو یاد رکھو قیامت کے دن صرف نماز روزہ توحید صرف کیا ہے حج زکوٰۃ ہی کام آنے والے نہیں ہیں، اچھے اخلاق بھی کام آنے والے ہیں. اس لیے ہم تو نماز پڑھ لے رہے نا بلکہ بے فکر ہو کر ظالم بن کے زندگی نہیں گزارنا، اخلاق بھی سنوارنا ہے، سدھارنا ہے. پھر اس کے علاوہ غصے پہ قابو پانے والے کو من پسند حور ملے گی. ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا، تنگ دست پہ آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کے لیے آسانی کرے گا. اور جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. مطلب کیا ہے جی؟ تم دنیا میں لوگوں کی مدد کرو، تم دنیا میں لوگوں کی تکلیفیں دور کرو، تم لوگوں کے لیے ان کی تنگی کو دور کرنے والے بنو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنو. اس کے بدلے میں اللہ قیامت کی تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا. حالانکہ قیامت کی تکلیفیں کتنی زیادہ ہے. دنیا کی تکلیف ہو سکے تو کوئی دوسرا آ کے دور کر سکتا ہے جی. دنیا میں ہم تکلیف میں ہے، ہم مصیبت میں ہے تو کوئی ہمارا پڑوسی ہماری ہیلپ کر دے گا، مدد کر دے گا، ہمارا رشتہ دار کوئی ہیلپ کر دے گا، ہماری حکومتیں ہمارا گورنمنٹ کوئی ہیلپ کر دے گا، کوئی نہ کوئی تو مدد کر دے گا دنیا میں. لیکن آخرت کے دن کی تکلیف کون دور کرے گا؟ آخرت میں اگر ہم مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں تو کون دور کرے گا؟ جب تو کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا. سگے اپنے گھر والے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دور بھاگیں گے، ماں باپ بھائی بہن شوہر بیوی ایک دوسرے سے، اولاد ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس دن کی تکلیف کیسے دور ہوگی؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرو. لوگوں کو جو تنگ دست ہے، جو پریشانی میں ہے، ان کی پریشانیاں دور کرنے والے بنو، ان کے مسئلے حل کرنے والے بنو، ان کی زندگیوں میں خوشیاں لانے والے بنو. ایک بات یہاں مجھے یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. جیسا کہ آج ہماری سوچ کیسی بن گئی ہے کہ اگر کہیں پر مسجد کے چندے کا اعلان ہوتا ہے یا مدرسوں کو دینے کی بات آتی ہے، ہمارے پاس صرف یہ دو ہی چیزیں ذہن میں بیٹھے ہوئی ہے. دینا ہے اللہ کے راہ میں، کچھ خرچ کرنا ہے تو صرف مسجد ہے یا مدرسہ ہے، یا زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ دیتے ہیں تو بھائی غریب بچی کی شادی ہے کہتے بس بول کے شادی کے وقت دے دیتے ہیں. یاد رکھو صرف دینے کے خرچ کرنے کے مقامات یہ تین ہی نہیں ہیں. ہاں اچھی بات ہے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے، اب مسجدوں کو بھی دو، یہ ہم منع نہیں کرتے، مدرسوں کو بھی دو، یہ ہم منع نہیں کرتے. لیکن صرف یہی سوچ بنے اور جب مسجد کی بات آتی، مدرسے کی بات آتی تو لوگ ہزاروں میں لاکھوں میں خرچ کر دیتے جی، دل کھول کے خرچ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ تم کو دیا، کوئی لاکھ دے دیے، کوئی 10 لاکھ دے دیے، کوئی 20 لاکھ دے دیے، مسجدوں کو پورا بنا دیتے ہیں، 50 لاکھ دے دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر کوئی بیوہ عورت نظر آئی، دوسری طرف کوئی یتیم بچہ نظر آیا، کوئی بیمار آدمی ہے، کوئی سود میں ڈوبا ہوا، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹل میں اس کو بیماری کے لیے علاج کرانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، حالانکہ ایسے لوگ ان کے اپنے پڑوسیوں میں نظر آتے ہیں، ان کے اپنے رشتہ داروں میں نظر آتے ہیں، چلتے پھرتے راستے پہ نظر آتے ہیں. کتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اتنے غریب ہیں. حالانکہ ہر علاقے میں غریبوں کی بستی الگ ہوتی ہی ہوتی ہے، وہاں پر صرف غریب ہی غریب رہتے ہیں. وہاں پر پانی پینے کے لیے ان کو پانی کا صحیح سے انتظام نہیں رہتا، رہنے کے لیے گھر نہیں رہتا، جھوپڑ پٹی، کوئی صرف ایسا کوئی پیپر ڈال لیے اوپر سے، کوئی کاغذ وغیرہ خرید کے ایک جھوپڑ پٹی وہاں پر لگا کے زندگیاں گزارے، چاروں طرف 4 تھنیاں، یعنی تو وہ ٹین شیڈ ڈال کے، پرانے ٹین کہیں تو بھی ملے ہوئے لے کے آ کے وہ ٹین شیڈ کے گھروں میں رہتے ہیں. ان کے گھروں میں نہ کھانے کے لیے ڈھنگ کا کھانا رہتا ہے، نہ پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا رہتا ہے، ان کے بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی اچھی پڑھائی ملتی ہے، کیونکہ وہ لوگ سکولز میں اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے.
کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو جاتا ہے، کتنی عورتیں ہیں جن کے شوہر بالکل کام تو کرتے تھے لیکن بعد میں بیمار ہو جاتے ہیں، کوئی پیٹ کا کام کرتا تھا، کوئی میستری کا کام کرتا تھا، اوپر سے گر کے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، پیر ٹوٹ گیا، بیچارے کتنے ایسے مسائل کو لے کر پریشان ہوتے ہیں جب وہ لوگ ہمارے پاس کبھی آتے ہیں، کیا کبھی نظر آ جاتے ہیں، کبھی کسی کا میسج آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم بھی اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بھائی اتنی پریشانیاں ہیں لوگوں کی، ان کو مدد کرنے کی جب باری آتی ہے تو صرف 10 روپے 20 روپے نکلتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہوٹلوں پہ وہاں مسجدوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا کر بھائی تیری کیا مشکل ہے، تیری پریشانی کیا ہے، تو اس طرح کیوں 10-20 کے لیے محتاج ہے، تو کیوں پھر رہا ہے اس طرح؟ اس کی حال حقیقت کبھی پوچھیں، اس کی مشکل پریشانی دور کرنی، اس کے لیے بھی کوئی 50,000 دے کے اس کے لیے کوئی گھر کا انتظام کر دو، اس کے لیے بھی ایک 10,000 دے کے اس کی بیماری کے لیے انتظام کر دو، بھائی تیری بیماری کا علاج میں کرا دوں گا، پوری بیماری، تیرے شوہر بیمار ہے اس کی علاج میں کرا دوں گا، تیرے بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام میں کر دوں گا، تیرے تمام گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام، راشن کا انتظام ہر مہینہ میں کر دوں گا، تیرے بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام میں کر دوں گا۔ اس طرح دل کھول کے کوئی ہزاروں روپے غریبوں پہ بھی خرچ کرنے والے بنے۔ ایسے لوگ معاشرے میں نہیں نظر آتے جی، ایسے لوگ معاشرے میں نہیں نظر آتے۔ لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے کتنے پریشان ہیں، لوگ عزت کماری زندگیاں گزار لیتے ہیں، بس اتنا ہی دیکھنے میں اچھے ہیں لیکن قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی پوچھتے ہیں کبھی تو پھر یہ کئی لوگوں کی زبان سے یہ بھی نئے جی یہ تو دھندا بنا کے رکھ لیے، یہ تو جھوٹی باتیں بول کے آتے ہیں، یہ لوگ تو بہت کما لیتے ہیں۔ بھائی ہر آدمی کمانے والا نہیں ہوتا جو بھیک مانگتا ہے، ہر آدمی دھندا بنانے والا نہیں ہوتا، اس میں کئی لوگ ہیں جو مجبور ہیں بیچارے۔ کتنے لوگوں کے وقت اچھا تھا بیچارہ، ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا، اچھا تھا پینٹ کا کام کرتا تھا، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کرے گا؟ ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی، آپ کیا کریں گے اس کے لیے؟ بھائی ہاسپٹلوں میں 2-2 4-4 لاکھ، 5-5 10-10 لاکھ کی ضرورت پڑتی ہے کسی کو۔ اچھا ہوا کہ پھر بھی الحمدللہ ہمارے اس تلنگانہ کی حکومت میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو غریبوں کے لیے ہاسپٹل میں فری میں علاج ہو رہا، اس کے باوجود بھی جی کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ غریب ہیں جن کو علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے دے دیتے۔ کئی مالداروں کو تو میں یہ بھی سنا کہ بھائی ہمارے پاس زکوٰۃ کا پیسہ، دیکھو ایک تو وہ لوگ ہیں جو مالداروں میں زکوٰۃ بھی چرا لیتے ہیں، ان کا تو عذاب ہے ہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے لیکن بھائی ہم خرچ کہاں کریں، خرچ کرنے کے لیے ہم کو لوگ نہیں مل رہے بول کے بولنے والے بھی ہیں آج۔ لیکن اگر وہ ڈھونڈتے، اگر وہ تحقیق کرتے تو ان کے لیے کئی لوگ مل جاتے ہیں جہاں پر خرچ کرے۔ مستحق لوگوں تک مال نہیں پہنچتا۔ تو بس میں اصل میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں سوچنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو بیان کرے، تم دنیا میں کسی کی تکلیف دور کرو، دنیا میں تکلیفیں دور کرو، اللہ آخرت کی تکلیفیں دور کرے گا۔ مسجدوں کی، مدرسوں کی الگ بات ہے۔ اور بہت سارے لوگ، خواتین بھی یہ سوال کرتی ہیں کہ بھائی ہم کو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کوئی منت مان لیے، ہم ایک بکرا دینا چاہ رہے، ہم غریبوں کو کھانا کھلانے کی اس طرح منت مان لیے، کیا کرنا؟ سیدھا لے کے جا کے مدرسے کے بچوں کو کھلا دینا۔ ارے ہر مدرسے کا بچہ بھی مستحق نہیں ہوتا، مدرسوں کو دینے والے بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جی۔ آپ کے اپنے غریب علاقوں میں جا کے دیکھو، ڈھونڈو، کبھی نکلو تھوڑا سا وقت نکال کے، باہر کے غریب کون ہیں، وہ بیچارے ان کے لیے صبح کا ملتا ہے تو شام کا نہیں ملتا۔ اور کتنے ایسے ویڈیوز سامنے آتے ہیں، ہم لوگ فنکشنوں میں، فنکشن ہالوں میں، یا نہیں تو ہوٹلوں میں، ٹفن سینٹروں میں، جہاں پر لوگ کھانا کھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ پھینک دیے سو کچرے کی کنڈیوں میں جا کے غریب بچیاں جا کے بیچارے جو چھوڑ دیے نا وہ اڈلی کے ٹکڑے، وہ نکال کے کھاتے ہیں بیچارے۔ جو ہم کھا کے پھینک دیے نا باہر فنکشن ہالوں میں، وہ بچے سو بریانی کا کھانا، وہ بچے سو کچھ تو بھی سالن وغیرہ رہے تو وہ لے کے جاتے ہیں، پنیوں میں بھر کے لے کے جاتے ہیں بیچارے۔ کبھی ان لوگوں کے اوپر بھی تو رحم کرو، کبھی ان لوگوں کو بھی راستے میں چلتے ہوئے دیکھے تو تھوڑی دیر رک کے پوچھو کیا ضرورت ہے، کیا مجبوری ہے بیٹا تیری، میں پورا کروں گا، میرا یہ نمبر لے، مجھے بتا تیرا ایڈریس، میں آؤں گا، میں دیکھوں گا تیرے حالات کیا ہے۔ وہ پوچھنے سے پہلے ہم پوچھنے والے بنے، ان کا دکھ درد کیا ہے تھوڑا سا سمجھنے والے بنے۔ اگر ایسا کریں گے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو تم دور کرو، مسلمان ہی نہیں، چاہے وہ انسان ہے، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ان کی تکلیفوں کو تم دنیا میں دور کرو، اللہ آخرت کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور ایک بات بھی بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یہ سنتے ہوئے کہ ہم لوگ جب مسجدوں کے لیے بھی چندے کے لیے نکلے تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم مسجد کو پانی کا انتظام کر دیں گے،
مسجد میں بور کا انتظام کر دیں گے، پانی کا انتظام کریں گے۔ ایک ایک مسجد کے لیے 10 لوگ آفر دے رہے، جی پانی کا انتظام کریں گے، اگر ہے تو بولو پانی کا مطلب کیا ہے؟ 50,000 تو ہوں گے، بور کا انتظام کریں گے۔ کچھ لوگ تو بولتے بور، موٹر، اس کے ساتھ پائپ وغیرہ ہر چیز کا انتظام کریں گے، یعنی 1 لاکھ تک رقم جاتی ہے۔ پھر اسی سے پوچھا جاتا کہ بھائی ہمارے پاس پانی کا انتظام ہو گیا ہے مسجد میں، تو پھر وہ نکال کے 1,000-2,000 روپے چندہ دے دیتا، لیکن پانی کا انتظام رہے تو بولو 50,000 1 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہے۔ بھائی صرف مسجد میں ہی پانی کا انتظام کرے تو ثواب ملیں گا، دوسری جگہ پانی کا انتظام کرے تو ثواب نہیں ملیں گا کیا؟ ایسا نہیں ہے نا، مسجد میں دینے کی فضیلت ہے، اس میں تم تھوڑا بھی دو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے گا الحمدللہ، لیکن سب کے سب لوگ مسجدوں میں ہی پانی کا انتظام کریں گے۔ غریب بستیوں میں پانی نہیں ہے، خطرے کے لیے وہ لوگ ترس رہے ہیں، وہاں پر بھی تو جا کے انتظام کر سکتے نا پانی کا۔ کسی غریب کے لیے بھی پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام کر سکتے نا، کسی غریب کے لیے بھی گھر کا انتظام کر سکتے نا بھائی، کیوں نہیں کرتے؟ بھوک کی وجہ سے آج لوگ مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے لوگ آج عزتیں بیچ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے آج کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو اگر لوگ خاص طور سے ہمارے مسلمان ایسی سوچ رکھیں گے نا ان حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں تکلیف دور کرنا ہے، حدیث میں لوگوں کی تکلیف دور کرنے کی بات آئی ہے، تو لوگ کون تکلیف میں ہیں، کہاں تکلیف میں ہیں؟ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو میں ان کی تکلیفوں کو مستحق لوگوں تک پہنچانے والا بنوں تو بہت کچھ کر سکتے، بہت کچھ کر سکتے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اس حدیث میں کیا ہے؟ لوگوں کی تم دنیا میں پردہ پوشی کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں کسی کی کوئی غلطی دیکھے، ان کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، ان کی غلطیاں بولتے ہوئے مت پھرو لوگوں کے سامنے، اجی تمہارے کو معلوم ہے کہ انہوں ایسا کرے، انہوں ایسے کرے، انہوں کرے کتے بھی لگا دیتے اس میں، کرے نہیں کر دیے کتے، کئی کو بولے تو وہ سنے سو بات ہے نا، انہوں کیوں ایسا بولے تو انہوں کہیں سے سنے سو بات ہے، کس لیے؟ بس سنی سنائی باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ پھیلانے کی بات نہیں، سنی سنائی باتوں کو پھیلانے کی بات نہیں ہو رہی، تم دیکھے سو غلطیوں کو بھی چھپاؤ، بولے اپنے مسلمان بھائی کی غلطیوں پر پردہ ڈالو، تم دیکھے اصلاح کرنا ہے اس سے جا کے بات کرو، اجی بھائی تمہاری یہ غلطی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے اصلاح کر لو، اگر بولنے کی طاقت نہیں ہے خاموش رہو، بس اپنے اندر ہی اس چیز کو دفن کر لو، اس کو لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے مت پھرو، اس کے گناہوں پر تم پردہ ڈالو، قیامت کے دن تمہارے گناہوں پر وہ پردہ اللہ پردہ ڈالے گا۔ تو یہ ہے قیامت کے دن اگر ہم یہ نیکیاں کریں گے تو ہمارے لیے ملنے والے فائدے۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیے نیکی کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا قیامت کے دن، کچھ حدیثیں سن لیے، اسی طرح گناہ کرنے والوں کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن وہ بھی سن لیجئے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی انسان کی 1 بالشت زمین قبضہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 زمینوں کا طوق ڈال دے گا۔ قبضے تو بڑا آسان ہو گیا، آج بازو میں پلاٹ ہے، کہیں پر وینچر بنا ہوا ہے تو پلاٹ خرید لیے، کئی دنوں ہو گیا بازو والا آ رہا نہیں، دیکھ رہا نہیں، تو کیا کریں گے؟ جب ہمارا گھر بنانے کا وقت آیا تو برابر ایک بالش نے ایک ہاتھ بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ کئی لوگ تو ان کے پلاٹ میں ان کا اگر روڈ کے طرف ہے تو پھر کیا کر لیتے ہیں؟ دوسرے کے پلاٹ میں اپنا گھر بنا لیتے ہیں، زمینیں ہی قبضہ کر لیتے ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں، باپ دادا کے نام سے زمین تھی، بیٹے نہیں تھے، صرف بیٹیاں تھیں، تو پھر کیا ہے کچھ نہ کچھ کسی کو کھلا دیے پیسے، اور ظالم لوگ جاتے ہیں تو ان کا پورا، کیونکہ ان کے طرف سے لڑنے والا نہیں ہے، جھگڑنے والا نہیں ہے، بڑے بڑے زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹے ڈاکیومنٹس بنا لیتے ہیں، جھوٹے سگنیچرز کروا لیتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں آج۔ کدھر سے پیسہ ملتا نا جی، بس پیسہ ملتا اس لیے زمینوں کو قبضہ کرو۔ سگے بھائی جی اپنے بھائیوں کے زمینوں کو قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کے قبضے کر لیتے ہیں بھائی، کیوں بھائی؟ ہاں ہو گیا، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی مل کے کیا بولتا؟ تمہارے بہنوں کا تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، باقی سب میرا ہے۔ بڑا بھائی بولتا کہ میں تمہاری یہ کرا وہ کرا، شادیاں کرا، اس لیے پوری زمین میری۔ سگے بھائیوں میں بہنوں میں لڑائیاں جھگڑے قتل تک چلے جا رہی، کیوں؟ زمین اس کی انہوں کھا لیے، اس کی انہوں کھا لیے۔ کتنی چیزیں آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ سب کرنے والے مسلمان، داڑھی بھی ہے برابر، ٹوپی بھی ہے برابر، نماز ہے، برقع ہے، سب کچھ ہے، معلوم ہے یہ زمین میری نہیں ہے، اس میں میرا حق نہیں ہے، یہ دوسروں کا ہے، اس کے باوجود بھی حق مار لیتے ہیں۔ بڑا بھائی مر گیا، چھوٹا بھائی زندہ ہے، اس کے بچے ہیں، بڑے بھائی کی پراپرٹی اس کے بچوں کو بانٹ کے دینا تھا لیکن نہیں دیتا، یتیم ہو گئے، پوچھنے والا کون ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے بھائی کی بھی پوری پراپرٹی میں ہی ڈال لوں گا، کھا لوں گا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ آج مسلمانوں کے یہی گناہ ہے، یہی ظلم ہے جس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر رہا۔ پیسہ ملنا بس، دنیا کا فائدہ ملنا بس، زمینوں کے زمینہ کھا جا رہے، پلاٹاں کھا جا رہے۔
اس لیے اللہ کے لیے غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک بالشت یہاں پر تم تو بڑے بڑے زمین ایکڑوں کے ایکڑ ڈال لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بالشت اگر تم کسی کی زمین میں اگر قبضہ کر لیے, گھر بناتے ہوئے کسی کی ایک بالشت اگر آگے بڑھا, ایک دیوار آگے بڑھا دیے, تو یاد رکھو قیامت کے دن 7 زمینوں کے برابر اتنا وزن اللہ تعالیٰ تمہارے گردن میں توق ڈال دے گا. کیا حالت ہوگی اس دن, کیسی بے عزتی ہوگی. یہاں تو جھوٹے بن کر جھوٹے ڈاکیومنٹس بنا لے کے چوری سے قبضہ کر لیے, وہاں قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ تعالیٰ 7 زمینوں کا توق ڈال دے گا, تو کیا ہوگا پھر. تو اس لیے زمینوں کو قبضہ کرنے سے بچے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, پیشہ ور بھکاری جو ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, ایسے اٹھیں گے قیامت کے دن. پیشہ ور بھکاری کا مطلب ضرورت نہیں ہے اس کو, اس کا پیشہ بن گیا, اچھا خاصا ہے. کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں آج بھی ہمارے پاس, روزانہ آتے ہیں, وہ اود پکڑ لے کے, ہرے کپڑے پہن لے کے, گلے میں مالے ڈال لے کے آ جاتے ہیں, یا محمد یا اللہ یہ وہ بولتے ہوئے پکارتے ہوئے. اس کو کچھ بھی نہیں ہے, نوجوان ہے, اچھا خاصتا ہے, سب کچھ ہے, کوئی بیماری نہیں, کوئی پریشانی. کیوں جی بھیک مانگ رہے؟ بولے تو نہیں جی یہ ہمارا خاندانی کام ہے, یعنی ہمارا پورا خاندانی بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزارتا, اس لیے ہم بھیک مانگتے ہیں, ہم کام نہیں کرتے. تو اس لیے یاد رکھو, پیشہ ور جو بھکاری ہے, خاندانی جو بھکاری ہے, اصل میں ان کی مدد کرنا بھی نہیں چاہیے, اور ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب ہے. پھر اسی طرح ظالم, ظلم کرنے والا کل قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا. قیامت کے دن اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا, جو بھی جس کے اوپر جیسا بھی ظلم کیا ہو. ظلم کئی چیزوں میں ہوتا ہے, تو یاد رکھو ہم کسی پر ظلم کرنے والے نہ بنے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جو کہ مسند احمد میں ہے, ذمہ داروں کے ہاتھ کل قیامت کے دن ان کے گردنوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے, یا تو اس کی نیکی اسے چھڑا لے گی, یا پھر اس کا گناہ اسے ہلاک اور برباد کر دے گا. مطلب کیا ہے جی؟ ذمہ دار, آج سب کو ذمہ داری کی پڑی ہوئی ہے. مطلب عہدے, کرسیاں ہونا, سیٹ ہونا, سٹیج ہونا, بڑپن ہونا, نام ہونا, اس کے لیے کوئی نہ کوئی عہدہ سنبھال کے رکھتے, چاہے وہ مسلمانوں کی جماعتوں میں ہو یا پھر کوئی بھی آرگنائزیشن ہو. کوئی بھی اچھا کام کرنے کی بات آتی ہے, مسجد کے ذمہ دار الگ, مدرسے کے ذمہ دار الگ, قوم کے ذمہ دار الگ, مسلک کے ذمہ دار الگ, جماعت اور جمعیت کے ذمہ دار الگ. اچھی بات ہے جی, اگر ذمہ داری لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن تمہارے گردن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گردن کیا ہوں گے ذمہ داروں کے, ان کے ہاتھ کیا ہوں گے؟ ہاتھ گردنوں پہ بندھے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. اگر تم ذمہ داری لے کے اچھا کام کرے, اچھے فیصلے کرے, مسلمانوں میں انصاف کے ساتھ کام کرے, تو ٹھیک ہے, تمہاری نیکی تمہارے ہاتھوں کو چھڑا لے گی. لیکن اگر ظلم کرے, زیادتی کرے, ناانصافی کرے, تو پھر بڑا خطرناک عذاب بھی ہوگا. آج ذمہ دار بنے, پولیٹیکل میں گئے, تھوڑا بہت پاور تھا, تو کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس پیسے لیتے ہوئے, رشوت لیتے ہوئے, ناانصافی کرتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں. میاں بیوی کے جھگڑے, بھائیوں کے جھگڑے, بہنوں کے جھگڑے, کیا کرتا جی؟ کچھ بھی نہیں. اس کا کام کیا ہے؟ کمیشن لینا, لوگوں کے پاس رشوت لینا, فیصلے کرنا. بس رشوت لینا, فیصلے کرنا. جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے لے لیا, کیونکہ راؤڈیزم کرتا ہے, گنڈا گیری, دادا گیری کرتا ہے, اس کا کام کچھ بھی نہیں ہے, پیسے لیتا, فیصلے کرتا. لوگوں کے پاس رشوت لیتے ہوئے زندگیاں گزار دیتے. یاد رکھو, اگر ذمہ دار بھی بنے ہیں تو ذمہ داری ڈرتے ہوئے بننا ہے, اور ذمہ داری لیے ہیں تو اس میں انصاف کرنا ہے. ناانصافی کریں گے قیامت کے دن پھر یہ عذاب ہوگا. پھر اسی طرح خیانت کرنے والے, سورہ آل عمران آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خیانت کرنے والے خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوں گے. خیانت جو بھی کریں گے, چاہے وہ بات میں خیانت ہو, چیز میں خیانت ہو, تو یاد رکھو خیانت کے تعلق سے بھی اس سے پہلے میں تفصیل سے بیان کر چکا, اس لیے زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے, کسی بھی چیز, امانت کو امانت کی طرح رکھنا. امانت میں اگر خیانت کریں گے قیامت کے دن, جس چیز میں تم خیانت کرے اس چیز کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہونا ہوگا. پھر اسی طرح ابو داؤد کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرنے والا فالج زدہ بن کے اٹھے گا قیامت کے دن. بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا, یعنی ایک سے زیادہ 2 3 4 بیویاں جو رکھتے ہیں, عدل نہیں کرتے. اس کے بھی کئی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, کئی فون کال, لوگ آج پریشان ہیں اس مسئلے کو لے کر بھی. دیکھیے جہاں اسلام, دیکھیے اللہ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا کیا برا, اسی لیے اللہ تعالی ہم کو ایک قانون بنا کر بھیج دیا,
ایک قانون دے کر بھیج دیا اس دنیا میں ہم آنے کے بعد اللہ تعالیٰ قانون دیا قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اے انسان تیرے لیے کیا حلال، کیا حرام، کیا اچھا، کیا برا، کس کے ساتھ کیسا رہنا، کس کے ساتھ کیسا فیصلہ کرنا، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ بہتر جانتا۔ لیکن اس قانون کو ہم انکار نہیں کریں گے اور اس قانون کو جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ویسا ہی مانیں گے، ویسا ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اب یہ جو 2 3 4 بیویوں والا سسٹم ہے، ایک تو یہ قانون پسند نہیں آیا تو پھر یہ کفر ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ظلم کرتے ہیں، وہ ظلم کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پسند نہیں آتا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، یا تو دوسری شادی کر لیا تو پہلی بیوی پر ظلم کرتا کہ اس کے پاس جاتا ہی نہیں، یعنی دوسری بیوی کے پاس نہیں جاتا اس لیے کہ پہلی بیوی کا ڈر ہے۔ کئی لوگ ڈر کے چوری سے شادی کر لیتے ہیں۔ جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ بیچاریاں یا تو پہلے سے طلاق شدہ یا خلا لے کے، یا نہیں تو جن کے والد کا انتقال ہو گیا پوچھنے والا نہیں، یا یتیم ہوتے ہیں بیچارے، یا تو غریب ہوتے ہیں تو اب ان کی طرف سے پوچھنے والا نہیں، تو جب معلوم ہو گیا تو چوری چھپے شادی کر لیا، اب اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، یا تو اس کو کئی لوگ پیسے نہیں دیتے، یا تو کئی لوگ کیا ہے خرچے کو نہیں دیتے، یا تو کئی لوگ اس کو جاتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں۔ کئی لوگ تو پہلے سے یہ پابندی لگا لیتے کہ بھائی میں مرضی میں جب آؤں گا، مہینے میں آتا ہوں 1 مرتبہ، 15 دن میں 1 مرتبہ آتا ہوں، آئے تو آتا ہوں نہیں تو نہیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور بھاگ رہا، اس سے دور بھاگ۔ اللہ کے لیے یہ 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں والا کانسیپٹ جو ہے، اس کو لے کر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ جو انصاف نہیں کرتے تو ایسے لوگ کل قیامت کے دن فالج زدہ ہو کر اٹھیں گے قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح قاتل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، قاتل کے گردن پہ مقتول کے ہاتھ ہوں گے کل قیامت کے دن۔ یعنی جو انسان دنیا میں کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کے گردن پہ، جو مر گیا، جو قتل ہو گیا، اس کے ہاتھ ہوں گے اور وہ کہے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا، یعنی اس کے گردن پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ آئے گا اور کہے گا کہ اس نے مجھے دنیا میں قتل کیا تھا۔ آج قتل بھی عام ہو گیا، کتنا قتل عام ہو گیا جی، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل بھی۔ دیکھیے بیویوں کو قتل کرنے والے شوہر بھی ملتے ہیں، شوہروں کو قتل کرنے والی بیویاں بھی ملتی ہیں۔ آج پیسوں کے خاطر سگی بہنوں کو، سگے بھائیوں کو قتل کرنے والے، سگے ماں باپ کو قتل کرنے والے، جی چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، جو ہاتھ میں ہے اس کو نکالا، مار دیا، ختم۔ ٹی وی کی ریموٹ کے لیے اور بریانیوں کے لیے، گھر میں یہ کھانا کیوں نہیں بنا، وہ کیوں کھانا نہیں بنا، اس چیز پہ جھگڑا ہوا تو لیے مارے، جو چیز ملی اس سے لیکن مار دیے، قتل کر دیے۔ جہیز کے لیے قتل کی جاتی ہیں عورتیں۔ کیا کیا ہو رہا آج، قتل اتنا آسان ہو گیا، جیسا چونٹیوں کو مار رہے ویسا انسانوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھو کل قیامت کے دن قاتل جو ہوگا اس کے گردن میں مقتول کے ہاتھ ہوں گے، وہ پکڑ کے لائے گا، اللہ انصاف دلا، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یاد رکھو۔ تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہوگا جو قیامت کے دن رسوا کرنے والے گناہوں میں سے ہوگا۔ پھر اسی طرح متکبر جو ہے وہ چونٹیوں کے مانند اٹھیں گے، ترمذی کی روایت ہے۔ متکبر کون؟ تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے۔ دنیا میں گھمنڈی کے ساتھ کس چیز کا گھمنڈ جی، کس چیز کا تکبر جی؟ کسی کو پیسے کا تکبر، کسی کو اپنے جسم کا تکبر، کسی کو اپنی خوبصورتی کا تکبر، کسی کو اپنے علم کا تکبر، ہر چیز۔ ہاں میرے پاس علم آ گیا تو میں میری مرضی چلاؤں گا، میری منمانی کروں گا، کسی چیز میں بھی تکبر نہ ہو۔ یاد رکھو اکڑتا وہی ہے، جو محاورہ ہے نا ہم عام طور پر سنتے ہیں، اکڑتا تو وہی ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندوں کو تو جھکنے کی عادت ہے، یعنی زندہ تو جھکتا ہے، پلٹتا ہے۔ زندہ آدمی جو ہوتا ہے اس کا جسم جہاں چاہے وہاں پر مڑتا بھی ہے، جھکا ہے تو جھکتا بھی ہے، لیکن اکڑ کے کون رہتا؟ مردہ جو ہوتا ہے، مر جاتا ہے تو وہ اکڑتا ہے۔ اب اس کو جھکائیں گے بھی تو نہیں جھکتا، ڈیڈ باڈی جو ہوتی ہے وہ اکڑ کے رہتی ہے۔ تو یاد رکھو انسان جس کے پاس علم آتا ہے تو وہ اکڑ کے نہیں رہتا، اکڑنا مردوں کی صفت ہے۔ علم جتنا زیادہ ہوتا اتنا زیادہ انسان جھک جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق آ جاتے ہیں۔ تو علم پر کبھی نہیں اکڑنا، خوبصورتی پر کبھی نہیں اکڑنا، اپنے پیسوں پر کبھی نہیں اکڑنا، کسی بھی چیز پہ گھمنڈ تکبر نہیں ہونا انسان کے اندر، اس چیز کو یاد رکھو۔ ورنہ کل قیامت کے دن متکبر، کیونکہ انہیں بڑا بن کے پھرا تھا نا دنیا میں، اللہ اس کو چونٹی کی شکل میں اٹھا تھا، چونٹیوں کی شکل میں چھوٹے 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 ہوں گے، ان کو کھندلتے ہوئے جائیں گے لوگ، کیونکہ دنیا میں بڑا بنا تھا، اب دیکھ تو چونٹیوں کی شکل میں اٹھا۔ یہ قیامت کے دن رسوا کرنے والا گناہ ہوگا۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں کیا ہے؟ سود خور لوگ پاگلوں کی طرح اٹھیں گے،
دنیا میں سود کھاتے تھے، بیاج کا پیسہ لیتے تھے، چاہے وہ بینک سے لیے ہو یا لوگوں کو دے کے لیے ہو، تو سود خور پاگلوں کی طرح اٹھیں گے کل قیامت کے دن۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان سے بات کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرے گا۔ تو یہ کتنے خطرناک لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرتا۔ وہ کون؟ جن کے ٹخنے کپڑوں ان کے کپڑے، جن مردوں کے کپڑے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکے۔ اور دوسرا، احسان جتانے والے۔ احسان جتانے والے کا مطلب، اجی ہم دیے تھے نا تمہارے کو، ہم کرے تھے، ہم دینے سے ایسا ہوا، مدد کرے اس کے بعد بولتے پھر رہے ہم کرے، ہم دیے، یہ تھے انہوں، وہ تھے انہوں، کیا تھے، ہم کرنے سے ایسا ہوا۔ نہیں، احسان نہیں جتانا۔ پھر اس کے علاوہ جھوٹی قسم نہیں کھانا۔ جھوٹی قسم کھانے والے، صحیح مسلم میں، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے نسائی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ دیکھنا پسند نہیں کرے گا، جن کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور جن سے بات کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو والدین کے نافرمان، ماں باپ کو ستانے والے، امی ابا کو رلانے والے، ماں باپ کے جو بھی نافرمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا بھی نہیں۔ اور مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں، مردوں کی طرح بننے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح دیوس۔ دیوس کون؟ جو اپنی گھر کی عورتوں کو گناہ اور برائیاں کرتے ہوئے دیکھتا لیکن خاموش رہتا، کچھ بھی نہیں بولتا، ایسا آدمی دیوس ہے، اللہ ان کو بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح کل قیامت کے دن کچھ لوگ سجدہ کرنے کے لیے بلائے جائیں گے تو اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے کچھ لوگ۔ کون ہوں گے؟ سورہ قلم آیت نمبر 42، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب قیامت کے میدان کے حالات ہیں ہم جو بتا رہے ہیں۔ ابھی لوگوں کی حالت کیا ہوگی، یہ سب ابھی میدان میں ہی ہیں، ہم قیامت کے میدان میں یہ سب ہو رہا۔ دیکھیے قیامت کے میدان میں کچھ لوگ آئے، اللہ تعالیٰ جب آئیں گا نا قیامت کے میدان میں، آنے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا۔ کیا اعلان ہوگا؟ اے لوگو سجدہ کرو، آج سجدہ کرو، آپ جھکو اللہ کے سامنے۔ اللہ کو سامنے دیکھیے، ایک تو اللہ کو دیکھیں گے تو نہیں، لیکن اللہ کی آواز سنیں گے۔ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کی آواز تو سنیں گے۔ اگر کبھی کوئی کہیں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی بڑے عالم صاحب ہی آ گئے یا پھر کہیں پر کوئی پولیس والا آ گیا، بڑا آدمی آ گیا، تو ہم کیا کرتے جی؟ اس کے بولنے سے پہلے ہی ہم لوگ عزت کی خاطر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ملنے کے لیے۔ اور اسکول میں بھی بچے جیسے ہی سر آیا، اس کے لیے میڈم آئے، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے دنیا میں ٹھیک ہے، یہ صحیح غلط یہ الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیا میں صرف کوئی بڑا آدمی آ گیا تو ہم لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جی۔ وہ تو قیامت کا دن ہوگا، اس دن تو اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کو فرشتے پکڑ کے لائیں گے۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں آئے گا اور پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اے لوگو آج سجدہ کرو، اے لوگو آج جھکو۔ جھکیں گے، جھکنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ تو جھکیں گے، سجدہ کر لیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ان کی کمر سیدھی کی سیدھی رہے گی، کمر میں طاقت نہیں ہے اس دن جھکنے کی، سیدھے رہیں گے بس۔ اس دن پوچھیں گے اللہ کیا ہوا؟ آج ہم جھکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جھک نہیں سک رہے، اللہ جھک نہیں پا رہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم دنیا میں بھی سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے لیکن دنیا میں جھکے نہیں جھکے۔ 5 ٹائم دنیا میں سجدہ کرنے کے لیے جھکنے کے لیے بلائے جاتے تھے، حیا علی الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، آؤ نماز کے لیے، نماز پڑھو۔ دنیا میں تم 5 ٹائم نماز نہیں پڑھے، اس لیے قیامت کے دن اللہ کا آواز، اللہ کی طرف سے آواز سننے کے بعد بھی نہیں جھک سکتے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھکنا نصیب ہونا چاہتے ہیں تو انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو دنیا میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن حساب کا جو مقام ہوگا، مقام حساب کی جو جگہ ہوگی، اس دن کیا ہوگا؟ کیسے حالات ہوں گے؟ یاد رکھو سورہ جاسیہ آیت نمبر 28،
28 اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر گروہ اپنے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا، آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے۔ سب لوگ گھٹنوں کے بل، اللہ تعالیٰ آیا، اللہ کا عرش سامنے ہے، اس دن گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، اور اس دن نام اعمال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف آیت نمبر 49 اگر نکال کر دیکھیں گے اس دن لوگوں کی حالت کیا ہوگی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نام اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، بس تو دیکھے گا گناہ گار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا یہ جو رجسٹر ہے نا، اللہ کے فرشتے جو لکھ رہے نا، ہمارے نام اعمال جو لکھ رہے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز، کیا بولے کیا کرے کہاں گئے، ہر کیا دیکھے کیا سنے، ہر چیز کا جو رجسٹر ہے نام اعمال کا، وہ اللہ کے فرشتے نام اعمال سامنے رکھ دیں گے، تو جو گناہ گار ہے وہ اپنی کتاب دیکھنے کے بعد خوف زدہ ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، ارے یہ کیسے گناہ ہے، ارے یہ کیسی کتاب ہے، اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ کیا بول رہا اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن نام اعمال اپنا رجسٹر اپنی کتاب دیکھنے کے بعد لوگ پوچھیں گے، پکاریں گے، کہیں گے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں نہ ہمارا چھوٹا گناہ چھپا ہوا ہے نہ بڑا گناہ چھپا ہوا ہے، لوگوں سے چھپ کر کرے تھے، لوگوں کو دکھا کر کرے تھے، جہاں کرے جو جیسا کرے، ہر چھوٹی چیز ہر بڑی چیز سامنے ہے، اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ کیسی کتاب ہے، ہائے افسوس۔ اس دن چیخیں گے، اس دن چلائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرے اس دن دیکھ لیں گے، ذرہ برابر گناہ کرے اس دن دیکھ لیں گے، ذرہ رائی کے دانے سے بھی کم، اتنا چھوٹا بھی گناہ کرے دیکھ لیں گے، اتنا چھوٹا بھی اگر نیکی کریں گے کل قیامت کے دن دیکھ لیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو، یہ مت سوچنا کہ اجی چھوٹا گناہ ہے نا کر لیں گے، چلو بڑے گناہوں سے تو بچ رہے نا جی، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جان بوجھ کر لیتے کئی لوگ، نہیں، ہر چیز دکھائی دے گی کل قیامت کے دن، یاد رکھو۔ اس کے بعد قیامت کے دن عدل و انصاف کیسا ہوگا، اللہ کیسا انصاف کرتا، سورہ نساء آیت نمبر 40، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنی کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے اور بڑا چڑھا کے اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتا۔ کیا بول رہا اللہ، قیامت کے دن کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، برابر انصاف کرتا، دنیا میں انصاف نہیں ملا ہوں گا، اللہ آخرت کے دن انصاف کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور نیکی اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا چڑھا کے دیتا، اس کا اجر بڑا چڑھا کے دیتا۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 77 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن قیامت کے دن تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ کیا دھاگا جتنا باریک ہوتا ہے اتنا بھی ظلم نہیں ہوتا جی کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کرنے والا ہے، انصاف ہی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ ترجمہ اس کا، جو بھی ایمان والا ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں ہوں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔
کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ نیکی کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں مرد اگر نیکی کرا تو اس کو ثواب ملے گا، عورت نیکی کرے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، مرد کو بھی برابر نیکی کا ثواب ملے گا، اور عورت جتنی نیکیاں کرتی ہے عورت کو بھی اتنی نیکیوں کا ثواب برابر ملے گا۔ اس لیے میں آپ کو کئی مرتبہ یہ بات بھی بول چکا ہوں، یاد آئی تو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، ہر انسان کے اپنی اپنی نیکیاں ہیں، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے۔ تو اس لیے مرد نیکی کر رہا نا، میرے ابا، میرے شوہر، میرے والد، میرے بھائی تو نیکی کر رہے نا، اب مجھے کیا ضرورت ہے بول کے اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو جو نیکی کرا اس کا ثواب اس کو ملے گا، آپ کے والد کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اور آپ کے بھائی یا آپ کے شوہر کے کیے ہوئے نیکی کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو خاص طور سے یہ مسئلہ اس لیے بیان کر رہا ہوں، صدقہ خیرات کرنے کی جب باری آتی ہے تو اکثر مرد حضرات خرچ کر لیتے ہیں، عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز ہے تو پڑھ لیتی ہیں، عورتیں بھی نماز پڑھ لی، مرد بھی نماز پڑھ لیا، روزے ہیں تو عورتیں بھی رکھ لی، مرد بھی رکھ لیے، لیکن صدقہ و خیرات کی باری آئی، اسی لیے زکوٰۃ کا خاص طور سے جو سسٹم ہے، عورت کے زیورات کا زکوٰۃ اگر عورت دیں گی تو یہ اس کے لیے ثواب ہوگا۔ صدقہ خیرات کرنے کی باری آئی تو ہاں جی، مسجدوں کے چندوں کے لیے کس کے پاس آتے ہیں لوگ؟ مردوں کے پاس جاتے ہیں، دکان میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہی لوگ صدقہ خیرات کریں گے۔ عورتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اس معاملے میں، صدقہ خیرات کے معاملے میں۔ تو اس لیے یاد رکھو، تم جتنا صدقہ خیرات کریں گے، تم جتنا مسجدوں کو، مدرسوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دیں گی، تمہارا ثواب تمہارے ساتھ رہے گا۔ نہیں ہمارے گھر والے، ہمارے مرد حضرات دے رہے نا، ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مکمل انصاف کرے گا، عدل کرے گا، ذرہ برابر نیکی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر دے گا۔ مرد کرے تو مرد کو ثواب ملے گا، عورت کرے تو عورت کو اس کا ثواب ملے گا، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک کا جرم دوسروں پر نہیں ڈالا جائے گا۔ جو نیکی کرا نیکی اسی کو ملے گی، تو جو گناہ کرا گناہ بھی اسی کو ملے گا۔ انہوں گناہ کرے تو ان کے گناہ ان کے اوپر نہیں ڈالے جائیں گے، انہوں کرے سے گناہ ان کے اوپر نہیں ڈالے جائیں گے۔ یاد رکھو اس مسئلے کو بھی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ سورہ انعام آیت نمبر 164 والی آیت ہے کہ اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ایک دوسرے کے بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں گناہ کرے تھے تو ان کے گناہ نکال کے ان کے سر پہ ڈال دیے جائیں، اور انہوں گناہ کرے تھے تو ان کے گناہ نکال کے ان کے سر پر ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو جتنا گناہ کرا اس کے گناہ اس کو ملیں گے، اور جو جتنی نیکی کرے ان کے نیکیاں ان کو ملنے والی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہترین حدیث صحیح مسلم میں، قیامت کے دن کیا ہوگا یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کو ہدایت کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف دعوت دے، اسے ان لوگوں کے اجر و ثواب کے برابر ثواب ملے گا، اور جو اس کی اتباع کریں گے اور اتباع کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو لوگ گمراہی کی طرف دعوت دے اسے ان لوگوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، کیا بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر تم کسی کو نیکی کی طرف بلائے، اگر تم کسی کو اچھائی کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلائے، کیا ہوگا جی؟ مثال کے طور پر کوئی نمازی نہیں تھے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ اس کو سمجھائے، آپ اس کو نماز کی دعوت دیے، اب وہ نماز پڑھنا شروع کر دیے۔ اب خواتین ہیں تو کوئی بے پردہ تھے تو ان کو آپ پردے کی طرف بلائے، اب وہ پردہ کرنا شروع کر دیے۔ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ ان کو قرآن سکھا دیے، اب وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیے۔ اگر کوئی شرک میں مبتلا تھے، آپ ان کو توحید کی دعوت دیے، اب وہ شرک چھوڑ دیے، درگاہ پرستی چھوڑ دیے، تعویذوں کو نکال دیے، اب وہ توحید پہ آ گئے۔ تو اب پہلے کیونکہ آپ دعوت دیے، آپ سکھائے، اب آپ کے سکھانے کی وجہ سے دوسرے لوگ جو عمل کریں، پھر وہ کیا کریں؟ وہ کسی اور کو دعوت دیے، پھر ان کی وجہ سے وہ بھی قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا شروع کر دیے، برائیوں کو چھوڑ دیے، پھر وہ کسی اور کو دعوت دیے۔ اب آپ کی وجہ سے جتنے لوگوں کو ہدایت ملی، آپ کی وجہ سے جتنے لوگ نیکی کا کام شروع کر دیے، اب وہ تمام لوگوں کی نیکی اور ثواب جو پہلے دعوت دیے تھے ان کو برابر ملتے رہے گی۔
قرآن پڑھنا جس کو نہیں آتا، اس لیے میں بولتا ہوں بار بار کہ آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں آپ گھروں میں دعوت دو، آپ لوگوں کو، آپ کے پڑوسیوں کے بچوں کو، بڑوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، بہت بڑی نیکی ہے۔ آپ کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے، آپ کو اگر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ کیا کرو؟ پڑوسیوں کو سکھا دو جی، تھوڑا سا وقت نکالو جی، چاہے وہ بڑی عمر کی عورتیں ہی کیوں نہ ہو، جن کو نہیں آتا ان کو بیچاروں کو سکھا دو، الف با تا سا سکھا دو، جن کو سورہ فاتحہ نہیں آ رہا ان کو سکھا دو۔ تو کیا ہوگا اس کا؟ جتنے لوگ آپ سے سیکھیں گے ان تمام لوگوں کا ثواب آپ کو ملیں گا، اور ان کے ثواب میں اللہ کچھ کمی نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی آپ سکھا دیے تو ان کو ثواب نہیں مل رہا، نہیں، ان کو بھی پڑھنے کا ثواب ملے گا اور ان کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دے گا۔ جیسا کہ دنیا میں چین سسٹم کے کئی بزنس ہوتے نا، اجی چین سسٹم میں جڑ جاؤ، بس جتنے لوگ وہ سامان خریدیں گے اس کا آپ کو بھی پروفٹ ملے گا، وہ ملتا یا نہیں ملتا نہیں معلوم، لیکن اللہ کے ہاں اجر ملتا۔ اس لیے کیا کرو؟ نیکی کا کام کرو، اچھا کام کرو، لوگوں کو برائی سے روکو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ آپ کی وجہ سے ایک آدمی سدھر گیا، ایک عورت سدھر گئی تو اس کے تمام نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ اور اسی حدیث میں دوسری بات کیا بیان کی گئی؟ اگر کسی ایک آدمی کے برائی کی وجہ سے لوگ برائی سیکھ لیے، کیا ہوگا؟ ان کے برائیوں کا گناہ ان کو بھی ہوگا، اور ان کے برائیوں کے گناہ کیونکہ آپ سے سیکھے اس لیے آپ کو بھی ہوگا۔ اس پر آپ کو کوئی دلیل یاد ہو؟ دنیا میں سب سے پہلے قتل کس نے کیا تھا جی؟ بولیے، قتل کس نے کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا، نام کیا ہے اس کا؟ قابیل۔ کیا گناہ کیا تھا؟ قتل کیا تھا، ہے نا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دنیا کا قتل کس نے کیا؟ قاتل، قابیل جس کا نام، وہ قاتل ہے کس کا؟ اپنے بھائی کا، اپنے بھائی حابیل کو سب سے پہلے قتل کرنے والا قابیل۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے قیامت تک، ان تمام لوگوں کا گناہ بھی کس کو ملے گا؟ قابیل کو ملے گا۔ تو یہ قتل کرنے والے کیا چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، ان کو بھی گناہ ہوگا اور ان تمام لوگوں کا بوجھ اس کو بھی ہوگا۔ اسی طرح میں بار بار کہتا ہوں، کوئی برائی کی شروعات آپ نہ کریں۔ آپ کے اپنے خاندان، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی آپ کو دیکھ کے برائی شروع کر لیا، گناہ شروع کر لیا، آپ کو ان تمام لوگوں کا گناہ ہوگا۔ آپ کے خاندان میں دیکھو، میں مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں اس لیے بار بار، آپ کے خاندان میں آج تک کوئی برتھ ڈے کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ ٹی ویوں میں دیکھ کے آپ کے اپنے سہیلیوں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کہیں تو بھی بہرحال دور سے دیکھے، آپ سیکھے، آپ ایک پارٹی، آپ ایک نیا رسم، آپ کوئی نیا رواج شروع کرے، آپ کو دیکھ کے جتنے آپ کے خاندان میں اگر وہ گناہ کریں گے، ان سب کا گناہ بھی آپ پر ہوگا۔ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں شادیوں میں کوئی ایسا نیا رسم، ایسا کوئی نیا رواج جو کہ آج دیکھتے ہوئے نئے نئے شروع کر رہے ہیں نا جی، جو پچھلے 10 سال پہلے نہیں تھے وہ رسم و رواج آج دیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ مہندی کی رسم ہے تو مہندی کلر کے کپڑے پہن لیے، ہلدی کی رسم ہے تو ہلدی کلر کے کپڑے پہن لیے، اور کون سی رسم رہے تو وہ رسم کے پہن لیے، اور وہ ویڈیوگرافی کرتے ہوئے چلے گئے، وہ بے پردگی کرتے ہوئے چلے گئے۔ دیکھو، اس لیے میں بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے دیکھو، میری باتوں کا برا نہیں ماننا، کیونکہ میں حدیث آئی تو حدیث کی روشنی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تاکہ قیامت کے دن کے اس عذاب سے آپ بچ سکو۔ قیامت کے دن اب آپ کے ہاتھ میں ہے، عمل ایک ہی ہے، اس عمل سے آپ نیکی کمانا چاہ رہے، پھر اسی عمل سے آپ گناہ کمانا چاہ رہے، آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک شادی ہے، اس شادی میں اگر آپ بے پردگی کے ساتھ گئے، عام طور پر آج جا رہے ہیں لوگ، جاتے وقت تو برقع پہن کے چلے گئے، لیکن وہاں پر جانے کے بعد برقع اتار کے پورے اپنے زیورات اور پورے اپنے میک اپ اور پورا اپنا چہرہ جسم دکھاتے ہوئے پھر رہے ہیں وہاں پر فوٹو نکالنے والا فوٹو بھی نکال رہا، ویڈیو نکالنے والا ویڈیو بھی نکال رہا، ان تمام لوگوں کے سامنے آپ دکھاتے ہوئے اپنا جسم پھر رہے ہیں۔ اگر آپ کے خاندان میں پہلے کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا آپ کے رشتہ داروں میں، لیکن آپ کو دیکھنے کی وجہ سے وہ بھی سیکھ کر وہی رسم، وہی رواج، وہی ویڈیو، وہی میک اپ، وہی بے پردگی اگر آپ کو دیکھ کے شروع کر لیے، تو پھر ان تمام لوگوں کے گناہ کا بوجھ آپ پر بھی ہوگا۔ لیکن اسی شادی میں آپ گئے، لوگ کیا کر رہے جی ہم کو نہیں معلوم، ہم تو برقعے میں رہیں گے، ہم تو پردے میں رہیں گے، برقعے کے ساتھ نقاب کے ساتھ ہی جا کے وہاں پر کھانا کھائیں گے، چاہے اب وہاں پر لوگ کیسے بھی رہے۔ لیکن آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے خاندان میں یا آپ کے پڑوسی میں یا اس فنکشن میں آنے والی کسی ایک عورت کے دل میں یہ خیال آئے، ماشاءاللہ یہ باجی دیکھو جی، شادی میں آ کے بھی پردے کے ساتھ ہیں،
شادی میں آ کے بھی برقعے کے ساتھ ہے، یہ کیسا ویڈیو سے بچ رہے، یہ کیسا بے پردگی سے بچ رہے، یہ سوچ کے اگر کسی ایک عورت کے دل میں خیال آئے اور نیکسٹ ٹائم وہ بھی برقع پہننے والے بن جائے تو ماشاءاللہ اس کی نیکی کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ فنکشن ایک ہی ہے، اب وہاں سے تم نیکی بھی کما سکتے، وہاں سے تم گناہ بھی کما سکتے۔ اب یہاں پر آئے ماشاءاللہ، آپ اتنے لوگ یہاں پر آج جمع ہوئے، اگر آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کے فرینڈس میں، آپ کے رشتہ داروں میں یہاں پر آنا، یہاں پر کیا ہوتا ہے نہیں معلوم تھا لوگوں کو، آپ فون کریں، جیسے آپ کے فنکشنوں میں، آپ کے گھروں میں کوئی کام رہے تو بار بار فون کر کے آپ بلاتے، اسی طرح آپ کسی کو بلا کے لے کے آئے۔ یہاں پر آنے کے بعد ماشاءاللہ ان کو یہاں پر آنے کی عادت ہو گئی، ماشاءاللہ ہمیشہ آتے ہیں، ہر ہفتہ آتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھنے والے بن گئے، نیکی نہیں کرتے تھے نیکی کمانے والے بن گئے۔ تو یہاں پر اجتماع میں آنے کی فضیلت ان کو بھی ملی، اور ان کو دیکھ کر جتنے لوگ سدھر گئے ان تمام لوگوں کا ثواب آپ کو بھی ملا۔ صرف آپ بلائے تھے، یہاں پر آپ کال کرے تھے، صرف یہاں پر انوائٹ کرے تھے آپ بس۔ تو یاد رکھو، آپ اب اجتماعات میں بلانے والے بنیں گے، یا نہیں تو چلو جی فلاں جگہ کالج میں ایک پارٹی ہے، فلاں جگہ گھومنے کے لیے چلے جائیں گے، فلاں جگہ ڈانس کرنے کا ایک موقع ہے، فلاں جگہ ایسا ہے ویسا ہے، گناہ کی مجلسوں میں لے کے جائیں گے، آپ کی مرضی۔ آپ گناہ کی مجلسوں میں لے جائیں گے تو ان تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا، آپ نیکی کی مجلس میں لائیں گے، تمام نیکی کا فائدہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ تو بہرحال قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا ثواب دیتا۔ دیکھو ہم محنت نہیں کرے، ایک مرتبہ محنت کر کے چھوڑ دیے، قیامت تک جتنے لوگ اس محنت کو آگے جاری رکھیں گے ان تمام لوگوں کا ثواب ماشاءاللہ ملتا رہے گا۔ کتنا بہترین کام ہے، کتنا بہترین کام ہے۔ اگر ہم سوچیں گے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے کو نیکی ملنا بولے تو ایسے کام کرنا، ایسا علم سکھا کے جاؤ، ایسے تقریر کر کے جاؤ، ایسے آپ کے گھروں میں اجتماع کر کے جاؤ۔ آپ کے گھروں میں آپ کیا کریں؟ کچھ بھی نہیں کریں، آپ کے پڑوسیوں کو 10 15 20 لوگوں کو جمع کر لیے، اجتماع کا ایک سسٹم شروع کر دیے۔ ماشاءاللہ آپ کے گھر میں اجتماع سننے کے لیے آنے والے لوگ جب نمازی بن جائیں گے، آپ مر بھی جائیں گے لیکن یہ سسٹم شروع ہے تو ماشاءاللہ ان تمام لوگوں کا ثواب آپ کو ملیں گا جی۔ تو اگر ایسے مثالیں دوں تو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو یاد رکھو، مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے کے یہ کام ہے۔ ایسے کام کرو جو کہ میں مر جاؤں لیکن مجھے اجر ملتا رہے، اس کا ثواب ملتا رہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دلیل سورہ معارج آیت نمبر 8 سے لے کر 16 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹوں کو، وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وفصیلتہ التی تؤویہ، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے۔ کیا بول رہا جی اللہ تعالیٰ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں جگری دوست تھے، کچھ کام آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بول رہا کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ آپ کے کتنی بھی قریبی سہیلی ہو، دوست ہو، قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں دوستوں کے لیے کیا کیا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کا کام نہیں آئے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی، سامنے دیکھیں گے جی قیامت کے دن یہ ہمارے دوست تھے، یہ ہماری سہیلیاں تھیں، سب دکھیں گے لیکن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور اس دن کیا بولتا کہتے انسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے گناہ گار اس دن اس عذاب کے بدلے، جو قیامت کے دن کی تکلیف ہے نا، وہ جو عذاب ہے نا جہنم کا، اس کے بدلے میں فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے قبیلے کے لوگوں کو، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کو دے کر اس عذاب سے بچنا چاہے گا، لیکن اس کا وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا۔ انسان کیا بول رہا؟ دیکھو اللہ اکبر، آج ہم کیا بول رہے جی؟ میرے دوستاں ہیں، میرے رشتہ داراں ہیں، میرے رشتہ دار نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، میرے دوست نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، یہ دعوت میں نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے، وہ فنکشن میں نہیں گئے تو ناراض ہو جاتے۔ دوستوں کے، رشتہ داروں کے محبت میں، اپنے قریبی لوگوں کے محبت میں ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن انہی دوستوں، انہی رشتہ داروں کے بارے میں
اللہ تعالیٰ سے بول رہا اللہ میرے بیٹوں کو لے لے، میرے رشتہ داروں کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میرے شوہر کو لے لے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ اس کو ڈال دے جہنم میں لیکن اللہ مجھے بچا لے۔ اس دن بول رہا آج وہی رشتہ دار کی باتوں میں آ کے گیا، دعوتوں میں کھانے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ کرتے ہوئے، قیامت کے دن بول رہا اللہ یہی دوست تھا جس کی وجہ سے میں گناہ کرا، اس کو لے لے جہنم میں، اس کے بدلے میں مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ بچانے والا نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ آگے کیا بول رہا آیت نمبر 15 میں، کلا انہا لظا، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے، جو نزاعۃ للشوا، جو منہ اور سر کے کھال کھینچ لانے والی ہے۔ نہیں بچ سکتے۔ میرے بیٹوں کو لے لے کے بچا لے اللہ، نہیں بچاتا اللہ تعالیٰ۔ جو جس کے گناہ ہوں گے اس کے گناہوں کے بدلے اسی کو جہنم میں جلنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سورہ عبسہ آیت نمبر 33 سے لے کے 37 تک دیکھو، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ہاں یہ رشتہ داریاں دنیا کے حد تک ہے بس۔ اس دن اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھاگتا کہتے انسان۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ ماں باپ کو دیکھ کر، بیوی شوہر کو دیکھ کے بھاگ جاتی، شوہر بیوی کو دیکھ کے بھاگ جاتا، بچے ماں باپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے، ماں باپ بچوں کو دیکھ کے بھاگ جاتے۔ کیوں بھاگتے؟ کس لیے بھاگتے؟ اس لیے کہ کہیں میرے امی آ کے میرے کو ایک نیکی دے دے بیٹا، میرے کو ایک نیکی کم پڑ گئی، اگر وہ ایک نیکی مل گئی تو میں جنت میں چلے جاؤں گی، بیٹا ایک نیکی دے دے۔ بلکہ میری ماں میرے کو کہاں پوچھتی کہ اگر میں ماں کو دے دیا تو میری ایک نیکی کم پڑ جاتی۔ اس ڈر سے بیٹا بھاگے گا ماں کو دیکھ کر، بھائی بھاگے گا دوسرے بھائی سے۔ تو یاد رکھو اپنے بچوں کی محبت میں یا رشتہ داروں کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ محبت کرو، دنیا میں ہے تو یہ تمام رشتوں سے محبت رکھو، لیکن ان کی محبت ہمیں اللہ کی نافرمانی نہ کرنے دے۔ بچوں کی محبت میں نماز چھوڑنے والے نہ بنے، بیوی کی محبت میں حرام کمانے والے نہ بنے، ورنہ قیامت کے دن یہ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے۔ اس دن جا کے تم چیخو چلاؤ بیٹا ایک نیکی دے دے، کوئی دینے والا نہیں، یاد رکھو۔ پھر اس دن کیا حالت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ دیکھو یہ آیت میں اس سے پہلے بھی سمجھایا شاید اگر آپ کو یاد ہو۔ اللہ کیا بول رہا؟ گہرے دوست، جگری دوست جو بولتے نا جی، خاص سہیلی ہے ہماری، قیامت کے دن بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آتا، لیکن سوائے متقین کے بول رہا اللہ تعالیٰ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ سوائے پرہیزگاروں کے، مطلب یہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جو دنیا میں دیندار تھے، جو نمازی تھے، جو پردہ کرنے والے، جو سود سے بچنے والے، جو ظلم سے بچنے والے، نیک لوگ، نیکی کرنے والے جو تھے نا، وہ لوگ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ اللہ میرا دوست تھا، اللہ وہ بھی نماز پڑھتا تھا، اللہ وہ بھی قرآن و سنت کو ماننے والا تھا، اللہ یہ میری سہیلی تھی، اللہ یہ بھی نمازی تھی، اللہ بس تھوڑے بہت گناہ اس کے ساتھ ہو گئے، اللہ تو اس کو نکال لینا، اللہ اس کو بھی جہنم سے بچا لینا۔ اس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گا، لیکن کون؟ متقی اگر ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، دیندار ہوں گے تو اب یاد رکھو آپ کا اپنا سرکل کیسا ہے، آپ کے اپنے فرینڈز کیسے ہیں، آپ خود سوچ لو۔ آپ اگر دینداروں سے دوستی رکھیں گے، دینداروں کے ساتھ صحبت کریں گے، تو یہ دیندار لوگ کل کے دن اگر کچھ نیکیاں کم بھی پڑ گئے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، مانگ کے تمہیں جہنم سے نکالنے میں مدد کریں گے۔ لیکن سب کے سب گناہ گار لوگوں سے آپ دوستی کریں گے، کالج کے فرینڈز تھے، سب کے سب بے حیا، بے شرم، بے پردہ، گناہ گار، حرام خور، ایسے لوگوں کو دوستی رکھ لیے، آپ اکیلے نمازی بن گئے، لیکن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سب جہنم میں جائیں گے تو وہ کیسا بولیں گے؟ آپ کے فرینڈز پورے جہنم میں جانے والے، کیا وہ اللہ سے آ کے بولیں گے اللہ بچا لے ہمارے دوست کو بھی، ہماری سہیلی کو بھی نکال لے اللہ جہنم سے؟ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، وہ خود گناہ گار ہے۔ تو یاد رکھو اس دن دوستی کام آئے گی تو صرف دینداروں کی دوستی کام آئے گی، یاد رکھو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 123 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، نہ کوئی اس کی مدد کی جائے گی۔ دیکھو قیامت کے دن اللہ اس آیت میں تو واضح کر دیا جی، کیا واضح کر دیا؟ کوئی کسی کا کام نہیں آتا جی، الگ الگ نام لینا تو دور کی بات، کوئی کسی کا کام نہیں آتا، بس تم ہوں گے، تمہارے نیکیاں ہوں گے، اللہ تعالیٰ بول دیا۔ کوئی شفاعت سفارش کون مانگے گا؟ کون اس دن ریکویسٹ کرے گا؟ جس کو اللہ اجازت دے گا وہی ریکویسٹ کرے گا۔ اور دنیا میں یہ دھوکے میں بھی نہیں رہنا، نہیں ہمارے پیر صاحب ہے ان کو پکڑ لیے تو بخشوا لیں گے، ہمارے فلاں جماعت ہے، ہماری فلاں بزرگ ہے ان کو پکڑ لیے تو انہوں بخشوا لیتے، یہ سب جھوٹے دھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اور بدلے میں اللہ میں سونا دیتا ہوں، چاندی دیتا ہوں، میرے بیٹے کو دیتا ہوں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ فدیے میں لے کے چھوڑنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ہاں، جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر ہی رہیں، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا بھی دے گو فدیے میں ہی ہو تو بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا بول رہا اللہ؟ زمین بھر کر بھی اگر کوئی سونا دے کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو تم دنیا میں صرف زمین، سونا، جائیداد، چاندی سب کچھ جمع کرنے میں لگے ہوئے ہو، یہ سونا کل قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے، یہ سونا بھی کام آنے والا نہیں۔ زمین بھر کے بھی دے تو اللہ مجھے چھوڑ دے بولے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور آخری بات آج کے لیے انشاءاللہ بول کے میں آج کی بات کو انشاءاللہ یہیں پر روکوں گا۔ دیکھیے قیامت کے دن کیا کیا ہونے والا ہے، یہ سب قیامت کے میدان میں ہونے والی چیزیں، لوگوں کی حالتیں کیا ہے، یہ سب ہم سن رہے ہیں۔ قیامت کے دن ہوگا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ سے، اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ بولے اللہ کے رسول جس کے پاس دینار نہیں ہے، درہم نہیں ہے، یعنی جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، اصل مفلس وہ ہوگا کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کے آئے گا۔ لوگ جب دیکھیں گے اس کو تو پہاڑوں کے برابر نہیں کیا، مطلب نماز پڑھا دنیا میں، روزے رکھا، تہجد پڑھا، قرآن پڑھا، حج کرا، عمرہ کرا، صدقہ خیرات کرا، غریبوں کی مدد کرا، کیا کیا نہیں کرا جی، اتنی نیکیاں لے کے آیا۔ عمرے پیسے زیادہ تھے تو حج بھی کر لیا، سب کچھ ہے۔ اب اس کو دیکھنے والے سوچیں گے ماشاءاللہ کیا نیکیاں ہیں اس کی۔ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، ایک طرف سے دوسرے لوگ آئیں گے، آ کے کیا بولیں گے؟ اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی۔ کیا بولیں گے؟ اللہ مجھے اس نے دنیا میں گالی دی تھی۔ نمازی ہیں، آج دیکھتے ہیں ہم لوگ کئی لوگوں کو جو ہوٹلوں میں یا بڑے بڑے بزنس کرتے، کاروبار کرتے، بڑے بڑے دکانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ رہتے نا، اچھی لمبی داڑھی رہتی، ٹوپی رہتی، جبہ، وائٹ کپڑے، کرتا پائجامہ، ہاتھ میں تسبیح، سب کچھ دکھتا جی، ماشاءاللہ کیا دیندار ہے جی، لیکن جب بات کرتے ہیں تو گندی گالیاں دیتے ہیں۔ کوئی چاہے وہ غریب بھی آ گیا تو اس کو گالیاں، ایسے تو کئی لوگوں کو میں دیکھا بڑے بڑے کروڑ پتی، کروڑوں کا بزنس سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن ان کے دکانوں میں کام کرنے والے جو ملازم ہیں ان کو گندی گالیاں دیتے ہیں، جھڑکیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ یتیم بچے بیچارے ان کے ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، ان کے دکانوں میں کام کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں اس کو ارے ترے یہ وہ ایسی گندی گالیاں، وہ تو میں بول نہیں سکتا، ایسی گندی گالیاں، ظلم ہے یہ۔ کیا بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سب سے پہلے یہ حاجی صاحب، یہ عمرہ کرے سو صاحب، یہ داڑھی ٹوپی والے نمازی، روزے دار، سب سے پہلے آئیں گے لوگ۔ تم جس کو گالیاں دیے تھے نا وہ سب آئیں گے، بلکہ صرف کاروبار میں ہی گالیاں نہیں، کئی لوگ تو ایسے ہوتے نمازی، سب کچھ ہے، داڑھی ٹوپی ہے، گھر میں اپنے بچوں کو گندے گالیاں، اپنی بیویوں کو گالیاں دیتے، بیویوں پہ ظلم کرتے، مارتے، ستاتے جی، کئی لوگوں کے بارے میں ہم سنتے گندی گالیاں۔ گالی دینا جائز ہی نہیں ہے۔ چاہے کیا سمجھتے میری بیوی ہے اس کا مطلب اب میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں؟ ماں، بہن کی، خاندان کی، سب کچھ گالیاں دیتے ہیں۔
آج گھروں میں ساس گالیاں دیتی بہوؤں کو، کیونکہ وہ کمزور ہے، جیسے چاہے گالیاں دے دو۔ جب ساس کمزور ہو جاتی تو بہواں گالیاں دیتے۔ تو یاد رکھو، سب سے پہلے جو تمہارے پہاڑوں کے نیکیاں ہیں نا، سب سے پہلے سوال کرنے والا آئیں گا تو گالی کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ اللہ انہیں نماز تو پڑھا بہت، لیکن اللہ گالیاں بھی بہت دیا مجھے، میری ساس مجھے گالیاں دی، میری بہو گالیاں دی، میرا سیٹ مجھے گالیاں دیا، یہ میرا پڑوسی تھا، امیر تھا، پولیٹیکل پاور تھا، اس کے پاس پیسے تھے لیکن گالیاں بہت زیادہ دیتا تھا، یہ میری ننند تھی، یہ میری بھابھی تھی، یہ میری فلان تھی، دیورانی تھی، جٹھانی تھی، جو بھی تھی، لیکن یہ گالیاں بہت دیا اللہ، میں کمزور تھا، میں جواب نہیں دے سکا، میں بدلہ نہیں لیا اللہ اب مجھے انصاف کر۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اچھا گالیاں دی، گالیاں بہت دیے نا، زبان تھی جیسے چاہے ویسے چلا دیے، ٹھیک ہے اب دو جی ان کو بدلا دو۔ وہ بولیں گا اللہ کیا دینا، میرے پاس کیا ہے، نماز تم پڑھے نا، چلو نماز نکالو، تیرے نمازوں کا ثواب اس کو دے دیا، جاؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اور آئے گا، اللہ مجھے بھی انصاف دلا، کیا اللہ میرے اوپر بہتان لگائے تھے، تہمت لگائے تھے، کیا تہمت لگائے، انہوں چوری کرے، انہوں چور ہے بول کے بہتان لگائے۔ کچھ لوگ جادوگر بول کے بہتان لگا دیتے نا، کئی لوگ ارے انہوں جادو کرتے کہتے جی انہوں جادوگر ہے کہتے، جادوگر بول کے بہتان لگا دی۔ کچھ لوگ ارے یہ بچی نہیں ان کی، انہیں آوارہ پھر رہی کہتے، نعوذ باللہ، بچی کے اوپر بہتان لگا دیے، یہ عورت ایسی ہے، وہ مرد ایسا ہے، ارے انہوں حرام کا کماتے کہتے جی، انہوں جھوٹ بول کے کماتے، انہوں سود لیتے کہتے، ان کی کمائی پوری حرام کی ہے کہتے۔ بہتان کیا کیا بہتان لگائے، لوگوں کی عزتوں پر بہتان لگائے، لوگوں کی کمائی پر بہتان لگائے، ہاں لوگوں کی بچیوں پر بہتان لگائے، جھوٹ بولے، انہوں شرابی ہے، انہوں ایسے ہے، انہوں ویسے، جتنے بہتان لگائے تھے آئیں گے وہ لوگ، تہمت لگائے تھے آئیں گے وہ لوگ، اللہ ہمیں بھی انصاف دلا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گا دے انصاف، اب دے ان کو بدلا دے۔ اللہ کیا دینا، روزے تو رکھا تھا نا، روزے کا ثواب نکال، چل اس کو دے دے، چلے گیا۔ اس کے بعد ایک اور آئے گا، اللہ یہ نماز پڑھ کے آیا سو، یہ نمازی، یہ نیکیاں پہاڑوں کے برابر لے کے آیا سو آدمی، اللہ انہیں کیا کرا تھا، اللہ میرا مال کھایا تھا، کیا مال کھایا تھا، مال کئی قسم کے کھا لیتے، کوئی چوری کر کے مال کھا لیتے، کوئی بہنوں کی پراپرٹیاں قبضہ کر کے کھا لیتے۔ کتنے بھائی ہے آج، باپ دادا مر گئے، بہنوں کی پراپرٹی نہیں ہے، جی بہن تمہاری شادی ہو گئی ختم، تمہارے کو کوئی پراپرٹی نہیں ملنے والی، پوری پراپرٹی کھا لیے، یتیموں کا کھا لیے، کیا کیا کھا لیے، زمینہ قبضہ کر لیے، کاروبار میں جھوٹ بولے، کیا کیا کرے، بہرحال جس قسم سے بھی مال کھائے، اور خاص طور سے جہیز لے کے جو لوگ مال کھائے۔ تمہاری لڑکی ہے فری میں ویسے ہی کر لے کے جائیں گے، نہیں نا جی ہم کو جہیز دینا پڑتا، 10 لاکھ دو، 20 لاکھ دو، 25 لاکھ دو، یہ ناجائز طریقے سے مال کھانا ہے۔ جو بھی جہیز مانگا، جہیز کی شکل میں پراپرٹیاں مانگا، گھر مانگا، گاڑیاں مانگا، پیسے مانگا، سونا مانگا، چاندی مانگا، جو بھی مانگا، مانگ کر لیا ہو یا بغیر مانگ کے لیا ہو، جہیز کی شکل میں جتنا مال لیا وہ سب حرام ہے، وہ سب کل قیامت کے دن حساب دینا پڑتا، اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، اللہ میں غریب تھا، میری بچیاں تھیں شادی کی عمر کی، شادیاں نہیں ہو رہی تھی، اللہ جب شادیوں کی بات آئی تو میرے پاس یہ لوگ لاکھوں کا ڈیمانڈ کرنے لگے، پراپرٹیوں کا ڈیمانڈ کرنے لگے، اللہ مال کھایا تھا، یہ مال کھایا تھا۔ کل قیامت کے دن وہ سسر بھی آئے گا، وہ بھائی بھی آئے گا، وہ عورتیں بھی آئیں گی، جس کا مال جس نے بھی کھایا ہوگا، یاد رکھو۔ تو بہرحال کل قیامت کے دن اس طرح لوگ آئیں گے، پھر اسی طرح لوگ سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ اس نے جھوٹ بولا تھا، اللہ اس نے بہتان لگایا تھا، گالی دی تھی، مال کھایا تھا، خون بہایا تھا، خون بھی قتل کر دیا تھا اللہ، ہاں مارا تھا اللہ۔ ایک اور آئے گا، اللہ مجھے مارا تھا، میں کمزور تھا، بدلہ تو نہیں لیا دنیا میں، لیکن اس نے مجھے مارا تھا۔ یہ تمام لوگ جب سوال کریں گے تو پھر تمام یہ نیکیاں تھی اس کی، نماز، روزے، صدقہ، خیرات کے سب نکال کے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوں گے، کیا بول رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوں گے، ان کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن سوال کرنے والے اور ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی انصاف دے، اللہ ہمیں بھی انصاف دے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان مظلوم لوگوں کے گناہ نکال کے یہ جو نیکیاں کر کے آیا تھا اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں بھیج دے گا، اس کو جہنم میں بھیج دے گا۔ تو مطلب کیا ہے جی اس کا، صرف دنیا میں نماز پڑھ لیے، ہم بہت بڑی نیکی کر لیے، رمضان آیا تو روزہ رکھ لیے، بڑی نیکی کر لیے، بس ہے جی، پیسے ہے تو حج عمرہ کر لیے، بس ہے جی ہمارے پاس بہت نیکیاں ہیں، سمجھ کے دھوکے میں نہیں رہنا، یہ دھوکہ ہے۔ جہاں نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج عمرہ ضروری ہے، وہیں پر اچھے اخلاق کا بھی ہونا ضروری ہے، یاد رکھو۔
ورنہ ادھر یہ نیکیاں کر لیے, ادھر یہ برے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارے, تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں کو ختم کر دے گا. جس پر ظلم کرے ان کے ساتھ انصاف کرے گا. تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا انصاف. یہ ہوں گے کل قیامت کے دن کے مفلس لوگ, جو پورے نیکیاں برباد کر لے کے ان لوگوں کے گناہ بھی اپنے سروں پر ڈال لے کے جہنم میں چلے جائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن انصاف کرے گا. تو بہرحال یہ قیامت کے دن جو لوگوں کی حالت ہے, چند چیزیں آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس قیامت کی جو بھی سختی ہیں, اللہ ان تمام سختیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قیامت کے دن رسوا کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام گناہوں سے بھی ہمیں بچا لے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب فرما. اللہ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.